اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 58۔ وقال اللہ تبارک وتعالى والذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ سورۃ الابراہیم پارہ نمبر 13 آیت نمبر 14۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، تعریفات اور تسبیحات اس رب ذو المجدد والکرم ابدی لا دوال لا مثال لا ند له ولا مثل له کے لیے لائق استوار ہے، جس رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرمائی۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، الیکشن کا ماحول چل رہا ہے۔ الیکشن کے پیریڈ میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس خطبہ جمعہ میں حالات حاضرہ کے مطابق ووٹ کی افادیت، اس کی اہمیت اور موجودہ دور میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس سے متعلق ہم وضاحتیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، ووٹ ایسی حقیقت کا نام ہے جس سے کسی بھی انسان کو سبکدوشی حاصل نہیں۔ وہ انسان جس کا نام ووٹر لسٹ میں آ چکا ہے، جو ووٹ دینے کے اہل ہو چکے ہیں، موجودہ حالات حاضرہ کے مطابق اس کی ذمہ داری ہے کہ ووٹنگ کرے، اس کے اندر ذرہ برابر ہوئی تساہل نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانۃ الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے یہ کہ امانتیں ان کے اہل کو دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ نعم ما یعظکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں بہترین بات کی وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو دو، یعنی قوم و ملت کی ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو سپرد کرنی چاہیے جو اس کا اہل ہے۔ اگر آپ نااہلوں کو قوم و ملت کی ذمہ داریاں دے دیں گے تو معاملات کے اندر بگاڑ ہوگا، معاشرے کے اندر امن و امان کی بجائے کرانتی اور فسادات کا ظہور ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے اصول دیا کہ قوم و ملت کی ذمہ داریاں، قوم و ملت کی امانت انہیں دو جو اس کا اہل ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں،
ووٹ بھی ایک امانت ہے اور یہ ووٹ ہمارا حق ہے. ہر ہندوستانی جو ووٹ دینے کے قابل ہو چکے ہیں، آئینی اور قانونی طور پہ ووٹ ہمارا حق ہے. ہمیں اس کا استعمال صحیح طریقہ سے، صحیح وقت میں، صحیح جگہ پہ کرنا چاہیے. اگر ہم نے ووٹ کے معاملے میں تساہل کی تو ہمارے ساتھ بہت ہی بھیانک انجام ہوگا. اور یہ ووٹ امانت ہے. اس ووٹ کے بارے میں ہم سے اللہ تعالیٰ سوال بھی کرے گا. ووٹ امانت بھی ہے، شہادت بھی ہے. اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر ووٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ ابھی الیکشن کا زمانہ آ رہا ہے. 20 مئی 2024 کو ہمارے یہاں لوک سبھا کا الیکشن ہونے والا ہے، MP کا الیکشن ہونے والا ہے، اور افراتفری کا ماحول ہے کہ ہمارے ووٹ کا مستحق کون ہے، ہم ووٹ کسے دیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ووٹ دینے کے قائل ہی نہیں ہیں. ووٹ کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے ووٹ دے یا نہ دے اس سے کیا فرق پڑنا. نہیں، ووٹ یہ ہمارا آئینی حق ہے، ووٹ ہمیں دینا چاہیے. چونکہ ایک ووٹ کے ذریعہ بھی حکومت بن سکتی ہے، حکومت گر سکتی ہے. کسی کی اگر سوچ ایسی ہے تو وہ غلط ہے. اور ووٹ کے ذریعہ ہی ہم اپنی طاقت کو مضبوط کر سکتے ہیں. میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج ہندوستانی جو حالات آپ کے سامنے موجود ہیں، کبھی NRC کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی CA کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی سوریہ نمسکار کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی وندے ماترم کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے. یہ سارے مسائل، کبھی خلا کا معاملہ، کبھی طلاق کا معاملہ، کبھی وراثت کا معاملہ، بے شمار معاملات ہمارے بیچ آتے رہتے ہیں. اور ان تمام معاملات کا دفاع ہم توپ میزائل سے نہیں، بندوق اور ہتھیاروں سے نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا مقابلہ، اس کا دفاع ہم ووٹ کے ذریعہ ہی کر سکتے ہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن نے بیان کیا جو NRC کی باتیں چل رہی ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی، انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی باتیں تھی. قرآن نے کہا، سورہ ابراہیم کو پڑھ جائیے، قرآن نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، اور کافروں نے کہا کہ ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، ورنہ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ورنہ آپ ہماری مذہب کے اندر لوٹ جائیے، ہمارے مذہب کو قبول کر لیجیے، کافر مشرک بن جائیے. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس بات کی اطلاع دی، البتہ ہم ضرور بھی ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم اس کے بعد آپ کو اس زمین کا اپنا جانشین اور خلیفہ بنائیں گے. یہ وعدہ ان لوگوں سے لیے ہے جو مجھ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل کے اندر میرا خوف ہے. تو یہ آیت اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ مشرکین اور کافرین نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمارے اس ملک کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے ضابطے کے مطابق مشرک و کافر بن کے رہنا ہوگا، ورنہ آپ کو شہری بدر کر دیں گے. آج بھی مسلمانوں کے ساتھ اس ہندوستان کے اندر یہ المیہ چل رہا ہے کہ آپ کو رہنا ہوگا تو ہمارے حساب سے رہنا ہوگا، ہمارے اصول کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، ورنہ آپ کو ہندوستان چھوڑنا پڑے گا. اس لیے NRC، CA وغیرہ وغیرہ لگائے جا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کی دفاع کے لیے ہمارے پاس کون سی ہتھیار ہے؟ ووٹ ہے. ووٹنگ کے ذریعہ ہی ہم اس کا ستیہ کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ووٹ کو گنوا دیا پھر ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. تو ووٹ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اور موجودہ وقت میں جو صورتحال آپ کے سامنے موجود ہے،
ہمارے خلاف بے شمار قانون بنائے جا چکے ہیں، پیپر ورکنگ بھی ہو چکا ہے، بس صرف اعلان باقی ہے۔ الیکشن کے بعد، رزلٹ آنے کے بعد وہ قانون جو بنانا چاہ رہا ہے ہمارے خلاف نافذ ہو جائے گا۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو دوسری شہریت قرار دیا جائے گا۔ ہم شہری بن کے نہیں رہیں گے، ہمیں غلام بن کے رہنا ہوگا، اور ہم شہری بن کے رہنا چاہتے ہیں، ہندوستانی ہمیں، ہمارا یہاں جینے کا مکمل حق ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہی علاقے کے اندر سے کئی کینڈیڈیٹس کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ووٹ کس کو دیں؟ مسلمان 5 کھڑے ہو چکے ہیں، کس کو دیں ووٹ؟ ایسے وقت میں آپ کو اپنی برادری کا خیال نہیں کرنا ہوگا، یہ نہیں دیکھنا ہوگا ہمارا چچا کا لڑکا، یہ ماموں کا لڑکا، پنا نہیں، بلکہ آپ ایسے لوگوں کے حق میں ووٹ دیں جو آپ کے ووٹ کا مستحق ہے، جو آپ کے لیے دفاع کر سکے۔ آپ ووٹ استعمال کر کے جو لوگ تفرقہ بازی کرنا چاہتے ہیں ان کی مخالفت کریں۔ آپ کے ووٹ کے ذریعہ فرقہ پرست پارٹیوں کو طاقت نہ مل سکے۔ آپ ووٹ کسی کو دیں، مقصد یہ ہے کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ جمہوریت، یہ ملک جس کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے، آبا و اجداد نے تن من دھن کی بازیاں لگا دی، اس آزادی کے اوپر آج داغ لگنے والا ہے۔ اس جمہوریت کو غصب کیا جائے گا، جمہوری نظام کو تہس نہس کیا جانے کا ارادہ ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر دوسری شہری نہیں بلکہ پہلی شہری ہے۔ ہمارا درجہ دوسری شہریت کا نہیں بلکہ پہلی شہریت کا ہے۔ اس درجے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، جمہوری نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، بھیم راؤ بابا امبیڈکر کے اصولوں کو، سمویدھان کو پارلیمنٹ کے اندر برقرار رکھنا ہے، تو آپ کو ووٹ سوچ سمجھ کے دینا ہوگا، ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اور فرقہ پرست طاقت کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ یہ ووٹ ایسی طاقت ہے جس کے ذریعہ حکومت کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ ووٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ کچھ لوگ، الگ بات ہے، ووٹ کے مقام حیثیت کو نہیں سمجھتا۔ ووٹ کے ذریعہ ہی قانون بنتا ہے اور ووٹ کے ذریعہ ہی قانون کو توڑا جاتا ہے۔ آج مساجدوں کا معاملہ ہے، مدارسوں کا معاملہ ہے۔ مساجدوں کے اندر سے، ممبر و محراب سے آپ دین کی باتیں مسجد کے اندر تک کر سکتے ہیں، لیکن کسی مسجد میں سرکار نے تالا لگا دیا ہے تو اس چوکھٹ کو کھولنے کے لیے، مسجد کے دروازے کو، مسجد کے تالا کو کھولنے کے لیے ایوان کے دروازوں کو کھٹکھٹانا ہوگا۔ سیاسی رہنماؤں کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ بغیر سیاست کے مسجد کے اندر لگے ہوئے تالے کو نہیں کھول سکتے ہیں۔ اس لیے موجودہ وقت میں ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمارے خلاف یہ سازش ہے کہ آئندہ مسلمانوں کو ووٹ سے محروم کر دیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ووٹرز کی حیثیت سے ہندوستان کے اندر رہیں، ہم ووٹنگ کرتے رہیں، تو آپ کو ووٹ کا استعمال صحیح طریقہ سے کرنا ہوگا، چونکہ ووٹ یہ ہمارا حق ہے۔ ہم اپنے حق کا استعمال صحیح طریقہ سے صحیح جگہ پہ کریں، اور کسی ایسی پارٹی کا انتخاب کریں، ایسے پارٹی کو ووٹ دیں جو وقت پہ ہماری مدد بھی کر سکے، ہماری حفاظت کی ذمہ داری بھی لے سکے۔ اور یقیناً ہم جب ووٹ کا استعمال صحیح طریقہ سے کریں گے، اپنے نمائندہ کو چن کر پارلیمنٹ میں پہنچائیں گے جہاں ہمارے خلاف وہ آواز بلند کرے گا۔ اگر وہاں کو قانون اسلام کے خلاف بنایا جا رہا ہے تو اس پہ وہ اپنی آواز کو بلند کرے گا۔ اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ووٹ کا استعمال صحیح طریقہ سے کرے، ورنہ ان کی ساری پلاننگیں بن چکی ہیں، بس صرف اعلان باقی ہے۔ مولانا اسد مدنی نے کہا ہے، میں نے اخبارات کا مطالعہ کیا، کہ ہندوستان میں جو صورتحال ہے، فرقہ پرست پارٹیوں کی طرف سے پلاننگیں ہیں، اللہ نہ کرے وہ کامیاب ہو۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کروڑوں مسلمان مرتد ہو جائیں گے، ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے ووٹ کا استعمال صحیح طریقہ سے کرے، ووٹ کا استعمال سوچ سمجھ کر کرے۔ ایک ووٹ کی بھی بڑی اہمیت ہے، آپ یہ نہیں سمجھے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ارے ہم ووٹ نہیں دیں گے تو کیا ہو گیا، ہر آدمی ایسا بولے گا تو کیا ہوگا۔ نہیں، ابھی جو موجودہ حالات ہیں ایسے وقت میں ووٹنگ ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور ایک بات سن لیں، جو ووٹ نہیں گرا کر یہ سمجھتا ہے ہمیں ووٹ سے کیا مطلب ہے، آپ کو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ ووٹ نہیں دینے والے انسان اپنے غیر مخالف کی حمایت کر رہے ہیں۔ جو فرقہ پرست پارٹی ہے، اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا تو اس کو فائدہ ہونے والا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ ووٹ گرائیں گے تو کسی نہ کسی پارٹی کو دیں گے، کاؤنٹنگ بڑھے گا، ووٹ نہیں گرائیں گے کاؤنٹنگ گھٹے گا، فرقہ پرست طاقتوں، فرقہ پرست پارٹیوں کو فائدہ ملے گا۔ اس لیے آپ ہر حال میں ووٹ گرائیں، مردوں کی، خواتین کی، بوڑھوں کی، بوڑھیوں کی، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ووٹ میں تساہلی نہ برتیں، ورنہ آج اگر آپ نے تساہلی برتی تو آئندہ آپ کو بہت بھیانک پچھتاوا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس ہر شخص کوشش کرے کہ ہم ووٹ گرائیں، فرقہ پرست کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کریں، آپ جس سے دینا چاہے دیں، اور ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جس کے ذریعہ فرقہ پرست کی طاقتیں کمزور پڑ جائے، ان کی طاقتیں بے خونی ہو جائے، ان کی طاقتوں کو کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ اس لیے آپ ووٹ کا استعمال، ووٹ کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، ووٹ کے ذریعہ ہی قانون بنتا ہے، ووٹ کے ذریعہ ہی آپ اپنی بات کو سرکار تک رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا ووٹ نہیں، آپ کے پاس کوئی نمائندہ نہیں، تو آپ کی باتیں وہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یقیناً ووٹ امانت بھی ہے، شہادت بھی ہے، اس امانت کا استعمال صحیح طریقہ سے کرے، ہمیں اس کے بارے میں گواہی بھی دینا ہوگا۔ چند ٹکوں اور پیسوں کے عوض اپنے ووٹ کو نہ بیچیں، چند ٹکوں کے عوض ہم اس ووٹ کو خراب نہ کریں۔ کوئی اس نے پیسہ دیا، وہاں نہیں، پیسے کے ذریعے ووٹ دینا ہی نہیں ہے۔ آپ ووٹ اس لیے دیں تاکہ جمہوریت برقرار رہے اور ملک کے اندر سے فرقہ پرست پارٹیوں کا خاتمہ ہو جائے، یہ مقصد ہے ووٹ کا۔ تو میں بتا رہا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا ہی بہترین باتیں پیش کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا، سن لیجیے آپ، دیش کی حفاظت اور مذہب کی حفاظت دونوں ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ قول پیش کیا ہے، کہا ہے اگر ملک کی حفاظت کی بات آ جائے گی تو سب سے پہلے ہم ہندوستانی ہیں، اور اگر مذہب اور اسلام کی حفاظت کی بات آئے گی، ایمان کی حفاظت کی بات آئے گی، تو ہم پہلے مسلمان ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ دیش کے اوپر اگر کوئی بات آئے گی تو ہم ہندوستانی ہیں، اور مذہب کے خلاف کوئی بات آئے گی پہلے ہم مسلمان ہیں۔ اتنے اہم پیغام مولانا ابوالکلام آزاد نے ہندوستانی مسلمانوں کا نام دیا، اور پھر ہمیں یہ کہا جائے کہ دیش بھکت نہیں۔ الحمدللہ، آپ کو ماننا پڑے گا ہندوستان کی آزادی میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جنہوں نے حصہ لیا تھا وہ مسلمانوں کی تعداد تھی، جنہوں نے دھن جن من ساری قربانیوں کو پیش کر دیا، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں تمہارا کوئی حق نہیں، تم آئندہ ووٹ نہیں دے سکتے ہیں، ہم سے ہمارے حق کو چھیننے کے خلاف ساری پلاننگیں بن چکی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حق برقرار رہے، جمہوریت برقرار رہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ووٹ کا استعمال صحیح طریقہ سے کرے، اور ہر شخص ووٹ گرائے، ایک ایک ووٹ کرنا چاہیے۔ پچھلے ہم نے جو غلطیاں کر لی اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب جو الیکشن ہونے والا ہے 20 تاریخ کو، 20 مئی کو، آپ اسے پلان بنائیں کہ ایک بھی ایسا ووٹرس نہ ہے جو چھوڑ دے، ووٹ نہ گرائے۔ ہر شخص کو پوچھ کر آپ پکڑ کر لے کے جائیں، ووٹ گرائیں، اور فرقہ پرست کے خلاف ووٹ دیں تاکہ جمہوریت قائم رہے۔ اور بابا صاحب بھیم امبیڈکر نے ہندوستان کو جو لاء قانون دیا تھا اس کے مطابق سنویدھان چلے، سنویدھان قانون سے چلتا ہے۔ اور آج جو منشاہی نفسشاہی، آج کی حکومت ان کی طاقتیں مضبوط ہے، جو چاہ رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ ایسی حکومتوں کو، ایسی ناپاک حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں
تو آپ کے پاس صرف ایک طاقت ہے، وہ ہے ووٹ کی طاقت۔ ووٹ کی طاقت، آپ ووٹ کا استعمال صحیح طریقہ سے کریں، فرقہ پرست پارٹیوں کے خلاف ووٹ دیں۔ اب ووٹ کے معاملہ میں سن لیجیے آپ آخری بات، ووٹ کے معاملہ میں اگر آپ نے تساہلی کی تو اس کا خمیازہ آپ کو پوری زندگی بھگتنا پڑے گا، آنے والی نسلیں پھر آپ کو یاد رکھے گی۔ لہذا ہم ووٹ کے بارے میں یہ کوشش کریں کہ 100% ووٹ مسلمانوں کا گرنا چاہیے، چونکہ ووٹنگ آپ کریں گے آپ کے نمائندوں کی تعداد بڑھیں گی، پارلیمنٹ کے اندر آپ کا نام ہوگا اور آپ کی طرف سے آپ کا نمائندہ وہاں تیار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم ووٹ کا استعمال صحیح طریقہ سے کریں۔ ہم یہاں بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کی عبادت، اسلام کی عبادت، اپنے آپ کی عبادت کے لیے ووٹ کا استعمال صحیح طریقہ سے کرنا ہوگا، چونکہ ووٹ کے ذریعے ہی قانون بنتا ہے۔ اور ووٹنگ کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں، بولتے ووٹ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں، ووٹ ہمارا آئینی حق ہے، حق ہے، ہمیں اس کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ووٹ کے معاملے میں تساہلی نہ کرو۔ اگر آپ کے پاس کام ہے، چھٹی کر لو ایک دن۔ مدارس و مساجد کے اندر جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں، اگر کوئی ووٹ کے لیے چھٹی مانگتا ہے تو ان کی سیدھی ذمہ داری ہے کہ انہیں ووٹ گرانے کے لیے چھٹی دے دی جائے، تاکہ ایک ووٹ کے ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ہار جیت ہو جائے۔ لہذا اب موجودہ وقت میں ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، آپ اس کے اندر تساہلی نہ کریں، چھٹیاں دے دیں، ایک دن سے کیا ہونے والا ہے، لیکن ووٹ آپ ہر حال میں گرائیں۔ کوئی بوڑھا بوڑھی بیمار ہے، آپ انہیں ویل چیئر پہ لے جائیں، وہاں تک رہنمائی کریں، ووٹ گرائیں۔ یقیناً ووٹ کے اندر ہی طاقت ہے، اسی ووٹ کے ذریعہ ہندوستان میں ہم عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر ووٹ کے معاملہ میں ہم نے تساہلی کی تو ہمارا نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور تساہلی، لاپرواہی اور غفلت سے بچنے کی توفیق دے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ منزل کی تمنا ہے تو منزل تلاش کر، منزل کی تمنا ہے تو منزل تلاش کر، خیرات میں چاند ستارے نہیں ملتے۔ لہذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جس قدر جتنا زیادہ ہو سکے ہم فرقہ پرست کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کر کے ہندوستان کی جو جمہوری نظام ہے اس کو قائم دائم رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے رب العالمین ہم سے جو آئندہ اے اللہ مستقبل ماضی میں ووٹ کے معاملہ میں جو ہم سے تساہلی ہو گئی ہے، غفلت لاپرواہی ہو گئی ہے، اے اللہ اس سے ہمیں تم بچا لے۔ اے اللہ آئندہ ہمیں بھی تمام مسلم و مسلمات کو ووٹ کے معاملہ میں تساہلی سے بچاتے ہوئے اس ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، کیوں قرآن نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے پاس جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمارے خلاف قانون بن کے تیار ہو چکے ہیں، ہمیں ہماری شہریت سے دور کیا جانے کا پلان بن چکا ہے، ہمیں ہمارے حقوق سے روکا جا رہا ہے، ہمیں دیگر تمام فوائد سے جو گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والا ہے اس سے بھی محروم کر دیا جا سکتا ہے۔ لہذا ووٹ ایسی طاقت ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم بحال رکھ سکتے ہیں۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کے دنیا میں جب تک زندہ رکھے، اسلام زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔